علم سے مراد ہے آگاہی، واقفیت اور جاننا، یعنی کسی بھی شے کے متعلق خبر یا اطلاع کا ملنا اس شے سے آگاہی اور واقفیت کا سبب ہے۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، علم حصولی اور علم حضوری یا علم لدنی۔ میرا نام ہے ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ذیشان حیدر یوٹیوب چینل۔ دوستو، علم حصولی سے مراد وہ علم ہے جو عقل کے دائرہ کار میں رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے اور ظاہری ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا کسی مدرسہ، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اساتذہ کے وسیلے سے یا کتب کے مطالعہ اور درس و تدریس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حصولی کہلاتا ہے، یعنی کہ جو علم ہم لوگ اسکولوں میں، کالجز میں جا کے خود حاصل کرتے ہیں کسی استاد کے تھرو یا کسی بھی وسیلے کے تھرو، اس کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ جبکہ علم حضوری یا علم لدنی سے مراد وہ علم ہے جو بغیر کسی ظاہری وسیلہ اور ذریعہ کے اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یعنی اس کے حصول میں خارجی یا بیرونی ذرائع کا عمل دخل نہ ہو، بلکہ قلبی اور روحانی طور پر من جانب اللہ انسان کے قلب پر یہ علم عطا کرتا ہے۔ علم لدنی یا علم حضوری بذریعہ وہم، الہام، کشف، دعوت، مراقبہ اور تفکر وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، علم لدنی وہ علم ہے جس کے حصول میں نفس اور حق تعالی کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ علم لدنی بمنزلہ روشنی کے ہے کہ سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتا ہے۔ علم حصولی اس علم کا ماخذ عقل ہے، جبکہ علم حضوری کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو ہر علم عطا فرمایا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 31ویں آیت میں فرمایا کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا۔ سورۃ العلق کی 5ویں آیت میں اللہ پاک نے فرمایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضور علیہ السلام انسان کامل ہیں اور آپ کائنات میں سب سے بڑھ کر علم والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علوم خارجی اور ظاہری ذرائع سے حاصل نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو ہر علم سکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النجم کی 5ویں آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہیں بڑی قوت والے رب نے علم سکھایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تصنیف مبارکہ مرات العارفین کی شرح میں یہ تحریر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کامل پر تمام علم کھول دیتا ہے تو کائنات کی ہر شے کا علم اس کی اپنی ذات کے اندر سے اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور کسی بھی شے کے متعلق جاننے کے لیے اسے اس شے کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑتا۔ اب وہ خود کو جاننے سے تمام مخلوقات عالم کو جان لیتا ہے اور خود کو جاننے سے حق تعالیٰ کو بھی جان لیتا ہے، کیونکہ تمام حقائق جو اس کونین کے ہیں اس کی ذات میں جمع ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمام کائنات کو اپنی ہتھیلی کی پشت پر دیکھتا ہوں، اور اولیاء کاملین کے سامنے بھی تمام کائنات رائی کے دانے کے برابر حقیقت رکھتی ہے۔ اس کائنات کا تماشا وہ اپنی ہتھیلی پر دیکھتے ہیں۔ پس کسی بھی انسان کے علم حق و خلق کو جاننے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی روح قدسی اور نور محمدی یعنی لوح و قلم پر موجود علم تک رسائی حاصل کرے۔ جس قدر اس کے نفس کا پردہ صاف اور شفاف ہوگا، اس قدر علم حق و خلق اس پر ظاہر ہوگا۔ حقیقت اور حق تک رسائی نفس تک رسائی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر پڑی خواہشات، نفسانی اور شیطانی کی گرد و سیاہی کو دور کر کے اس کی اصل شفاف اور لطیف حالت حاصل کر لیتا ہے تو ہی حق اور حقیقت کو پہچان پاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا اور تمام اشیاء کی حقیقت کو بھی جان لیا۔ دوستو، جب نفس آئینے کی مانند شفاف ہو جاتا ہے اور انسان اس کے توسط سے لوہے قلب پر لکھی حقیقت پر نظر جماتا ہے
تو آہستہ آہستہ انسان کی نظر سے نفس کا یہ آئینہ اوجھل ہونے لگتا ہے اور پھر اس کی نظر کے سامنے صرف حقیقت رہ جاتی ہے اور اپنے نفس سے وہ غائب ہو جاتا ہے. یعنی نفس موجود ہو کر بھی نہیں رہتا. اور یہ حالت صرف انسان کامل کے لطیف نفس کی ہے. نفس وہ شے ہے جو انسان اور رب کے درمیان حائل ہے، لیکن انسان کامل کا نفس اپنی لطافت کی بنا پر ہو کر بھی نہیں رہتا. چنانچہ انسان کامل میں صرف اور صرف حق رہ جاتا ہے. سورۃ النجم کی ہی 39ویں آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے گا. انسان کو اپنے اور اپنے رب کی پہچان سے اتنا حصہ ملے گا جتنا وہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح اولیاء کرام، فقراء، کاملین کو بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ وہم، الہام، مراقبہ، تفکر یا کشف کے ذریعے علوم عطا کرتا ہے. حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، یہ شعر ہے فارسی کا جس کا ترجمہ اردو میں ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری تصنیف میں کوئی تالیف نہیں ہے اور میری تصنیف کا ہر حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں بیان کردہ ہر علم قرآن و حدیث کے مطابق ہے. جو کوئی ان کا منکر ہو وہ خبیث ہے. حضرت سخی سلطان باہو کے یہ سارے فرامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تصانیف الہامی ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی بھی ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم لدنی کی بنا پر آپ نے 140 کتب تصنیف فرمائی. تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر یہ جو علم تھا جن کی ذریعے انہوں نے 140 کتب لکھی، یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ یقیناً علم لدنی ہی تھا. علم لدنی ازلی فیض فضل کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے. یہ حلال کھانے، سچ بولنے اور مشاہدہ حضوری ذات سے حاصل ہوتا ہے. یہ مراتب قرب، وصال، حضوری اور معرفت خداوندی سے حاصل ہوتا ہے. یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ایسا علم ہے جو اللہ صرف اپنے خالص اور خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اللہ اپنے دوستوں میں جسے چاہتا ہے اسے یہ علم اپنی مرضی سے دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے. یعنی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس علم لدنی کو علم غیب بھی کہتے ہیں. اس علم کے بارے میں جس طرح کافی سارے بزرگوں نے فرمایا، آپ بہت ساری تصانیف پڑھ سکتے ہیں جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ علم لدنی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے غیب میں ہے اور ہر ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے. اس ذات کو دیکھنا اور اس کی معرفت کا علم حاصل کرنا بھی علم لدنی میں شامل ہے، بلکہ ہر ظاہر و غیب شے کا حقیقی علم اگر اللہ تعالیٰ باطنی طور پر انسان کے قلب پر وارد فرمائے تو وہ علم لدنی کہلاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا. بے شک ہم انہیں تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں. سورہ قصص کی یہ 7ویں آیت ہے. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو پانی میں بہانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن صندوق میں بند کر کے پانی میں بہانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی اور وہ یقین کے ساتھ اس بات سے آگاہ ہو گئیں کہ بے شک اس عمل سے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی جان کو محفوظ رکھے گا. پس وہ صندوق پانی پر بہتا ہوا فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھ لگا اور اس نے اس بچے کو اپنی حفاظت میں لے لیا. اور جب آسیہ نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے محل میں دائیاں بلوائیں تو حضرت موسیٰ کی والدہ بھی تشریف لے گئیں اور ان کو ہی حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے منتخب کیا گیا. اس طرح اللہ پاک نے ان کو حضرت موسیٰ سے دوبارہ ملوا دیا اور اپنا وعدہ سچا کر دیا. قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بھی بیان کیا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے نمائندے تھے جبکہ حضرت خضر علیہ السلام باطنی اور لدنی علم کے نمائندے تھے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کی 65ویں آیت میں، اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی سکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی علم لدنی سیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت خضر کی ہم نشینی کی درخواست کی، لیکن حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے. لیکن حضرت موسیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ صبر کریں گے اور کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. حضرت خضر نے بھی انہیں متنبہ کیا کہ میرے ساتھ ضرور رہیں لیکن مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کیجیے گا جب تک میں خود آگاہ نہ کروں. تو آپ نے یقیناً قرآن کا وہ واقعہ سنا جس میں حضرت خضر نے پہلے کشتی میں سوراخ کیا، پھر ایک بچے کو قتل کیا، پھر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا، اور ہر واقعے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ تو یہ غلط کر رہے ہو، آپ نے تو یہ ظلم کیا. لیکن بعد میں جب حضرت خضر نے ان تمام امور کی حقیقت سے آگاہ کیا، چونکہ وہ علم لدنی سے آگاہ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی حقیقت آشکار ہوئی اور اس واقعے کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے.
قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت مریم نیک اور پاک باز خاتون تھی اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نورانی صحبت سے فیض یافتہ تھی، ہمیشہ خلوت میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ فرشتہ وحی کی اور بیٹے کی بشارت دی، جس کا قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اے حبیب مکرم، آپ کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجیے جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں، پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی کہ فرشتے کو بھیجا۔ جب جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہو تو مریم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جناب جبریل نے کہا، میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ جناب مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ سورہ مریم کی 16 سے لے کے 21 تک کی آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں اور ان ساری باتوں کا یقین تب ان کو آیا جب ان کو علم لدنی سے نوازا گیا۔ علم لدنی ایک ایسا علم ہے جو خداوند متعال کی طرف سے اپنے خاص بندوں پر عطا کیا جاتا ہے، لیکن اس علم کے لیے آپ کو اپنی ہر خواہش، اپنی ہر تمنا کو مارنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو درویش ہوتے ہیں، جو حقیقی درویش ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے الگ تھلگ بستے ہیں، اس دنیا کی آرزو یا تمنا ان کو نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی خدا علم عطا کرے، سو اپنے نفس پہ قابو کرنا سیکھیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ تحریر بہت اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ بھی اپنا فیڈ بیک لکھیے اور میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔